اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحیں پہلی صف میں، دیگر انسانوں کی روحیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحیں دوسری صف میں، تیسری صف میں، چوتھی صف میں۔ پہلی صف میں اللہ کے نبیوں کی روحیں، اور پھر خدا نے قرآن میں آتا ہے 3 یا 4 یا اس سے زائد اللہ نے اپنے مخلوقات کی روحوں سے عہد لیا، لیکن عہد پہلا عہد اللہ نے اپنی ربوبیت کا لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو روحوں نے کہا قالوا بلا، اے ہمارے رب تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں؟ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور دوسرا اللہ نے عہد لیا وہ ساری روحوں سے لیا، لیکن ایک مخصوص عہد، ایک مخصوص میثاق پختہ وعدہ وہ اللہ نے صرف اور صرف اپنے نبیوں کی روحوں سے لیا۔ اور میں آپ حضرات کو بتا دوں، عربی کے اندر عہد جو ہوتا ہے وعدہ، ایک وعدہ ہوتا ہے، پھر وعدہ سے اوپر ہوتا ہے عہد، اور عہد سے اوپر ہوتا ہے میثاق۔ میثاق ایسا پختہ وعدہ، ایسا پختہ وعدہ کہ جس میں گواہ بھی ہو، تحریر بھی کر دی جائے، اور اگر کوئی اس وعدہ کی خلاف ورزی کرے تو اس کے لیے سزا بھی مقرر ہو، تو اس وعدے کو پختہ وعدہ، مضبوط وعدہ، اس کو بولتے ہیں میثاق۔ تو قرآن میں لفظ آیا ہے میثاق، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور عربی کا قاعدہ ہے، اہل عربی جو عربی کے جانکار وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں لفظ اذ آیا ہے اس سے پہلے اذکر مقدر ہے، اذکر پوشیدہ ہے، اور اس اذکر سے خطاب رب نے اپنے محبوب سے فرمایا۔ اب ہم قرآن کی آیت کو سمجھنے کی وضاحت ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ یاد کریں جب تمہارے خدا نے نبیوں کی روحوں سے میثاق اور پختہ عہد لیا، تو گویا اللہ نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا، اور خدا نے اس کل جان پوشیدہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی جب اللہ کی میدان میں ملاقات ہوئی، مصطفیٰ کی روح اس وقت روحوں میں موجود تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں پیدا ہو چکے تھے، عالم دنیا میں حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو مصطفیٰ جب اللہ نے اپنے نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس وقت موجود تھی، تو خدا نے کیا فرمایا اے محبوب یاد کرو، اور یاد اسی کو بلایا جاتا ہے جو وہاں اس واقعات میں موجود ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کی روحوں سے خدا نے عہد پختہ کیا، تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب اس واقعہ کو یاد کرو جب اللہ نے اپنے نبیوں کی روحوں سے پختہ عہد لیا، پختہ عہد لیا۔ اللہ نے، اب اللہ مقرر بنا ہے، اللہ خطیب بنا ہے، تقریر اللہ کر رہا ہے، سارے نبیوں کی روحیں سامعین ہیں، اور سارے انسان حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے مخلوق کی روحیں وہ مصطفیٰ کا ذکر سن رہی ہیں، اور خدا خطاب فرما رہا ہے، خدا تقریر فرما رہا ہے، مصطفیٰ کی عظمت خدا بیان فرما رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنا، سننا، خدا کی بھی سنت، اللہ کے نبیوں کی بھی سنت۔ اب مصطفیٰ کی عظمت خدا کیسے بیان فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، خدا فرماتا ہے جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، یعنی اے سارے نبی، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی سنو، حضور کی تو عظمت بیان ہو رہی ہے، اور سننے والے سارے نبیوں کی روحیں ہیں۔ خدا فرمانا سنو، سب نبیوں سنو، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، کتاب سے مراد آسمانی کتاب، توریت بھی اس میں، زبور بھی اس میں، انجیل بھی اس میں، سارے صحیفے جو نزل من السماء وہ سارے کے سارے کتاب میں۔ تو خدا نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو اے نبیوں کتاب دوں
خدا نے فرمایا مصطفیٰ کا میلاد رب بیان فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جب تمہارے پاس بھیجا ہوا یا رسول تشریف لائے اور اس رسول کی شان یہ ہوگی کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری نبوت کو بھی وہ سچا کرنے والے ہوں گے. تم پر جو خدا نے کتابیں نازل فرمائی وہ نبی تمہاری ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، ان کو سچا کرنے والے ہوں گے. اور بلا شبہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے توریت کو اگر صدق ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، زبور کو صدق ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، انجیل کو اگر صدق ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے. آج ساری آسمانی کتابیں ان کو اگر سچا ہونے کا، انہیں حق ہونے کا اور یہ بھی کہیں کم نہیں ہوگا کہ انہیں وجود ملا ہے تو بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے. ارے آدم کو بھی اگر وجود ملا ہے، آدم دنیا کی تشریف لائے ہیں، صدقہ میرے نبی کا ہے. بلکہ یہ کہنے کو بھی کم نہیں ہوگا کہ سارا جہان میرے خدا کو چھوڑ کر ساری خدائی نہیں ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ کریم کا ہے. رب نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے نبی سنو، تمہاری کتابیں اور تمہاری نبوت ہے، میرا نبی جو آخری نبی ہوگا وہ ان کو سچا بنانے والا ہوگا. جب تمہارے پاس تشریف لائے تو تمہیں دو کام کرنے ہیں، دو کام. وہ دو کام کیا ہے؟ خدا نے دو تاکیدیں فرمائی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اہل علم لوگ جانتے ہیں کہ لَتُؤْمِنُنَّ جو ہے یہ لام تاکید مانو ثقیلہ ہے جس میں خدا نے دو تاکیدیں فرمائی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور اس پر تم ایمان لانا، ضرور اس پر ایمان لانا. جب میرا رسول تمہارے پاس آتا ہے تم ایمان لانا، اپنی شریعت چھوڑ کر اپنے آپ کو مصطفیٰ کی ذات میں فنا کر دینا. جب وہ نبی تشریف لائے تو تم سب نبیوں سن رہے ہو، سب نبی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ کی ساری امت سنو سب. جب میرا آخری محبوب تمہارے اندر تشریف لائے تو تم سب ان پر ایمان لانا اور سب ان کی کتاب پر ایمان لانا. جب قرآن مجید لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ پہلی صفت. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا، ان کی خدمت بھی کرنا، ان پر سب کچھ اپنا فدا کر دینا. لَتَنْصُرُنَّهُ میں مانا اس کی بہت مانا ہوتی ہے ضرور تم اس کی مدد کرنا، یعنی محمد رسول اللہ کی مدد کرنا. مدد کرنا ان کا ساتھ دے کر، مدد کرنا ان کے ساتھ بیٹھ کر، مدد کرنا ان کی خدمت کر، مدد کرنا ان کا ادب کر کے. ہر مدد میں سارا کچھ آ گیا، یعنی گویا خدا نے اس جگہ اس طرح اشارہ فرمایا ہے کہ اگر اس طرح میں محبوب کی مدد کرنا کہ اگر تمہاری جانیں بھی چلی جائیں تو گھریں چلی جائیں، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، میرے مصطفیٰ کی پرواہ کرنا. میرے نبی پر سب کچھ فدا کرنے کا وقت مل جائے تو سب کچھ فدا کر دینا. میرے نبی کو تنہا مت چھوڑنا، میرے نبی کی تم ضرور مدد کرنا. اللہ سارے نبیوں کی امور سے کہہ رہا ہے میرے نبی کی مدد کرنا. اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جائیداد گھر بار چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ وعدہ کر دیا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ یہ رکھا ہے کہ مصطفیٰ نے انہیں دنیا کے اندر جنتی بنا دیا، دنیا کے اندر جنتی بنا دیا. وہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاکیدیں لگائی اور پھر آگے خدا نے کیا فرمایا؟ نبیوں سے فرمایا، انہیں چھوڑا نہیں ہے. رب نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْنَا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، رب نے فرمایا کہو تم نے اقرار کیا، مانا اس کو جو میں نے تم سے عہد پختہ لیا اس کو مانا، اس بھاری ذمہ کو اپنے اوپر لیا تم نے. یہ بھاری ذمہ ہے، میرے محبوب سے محبت ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. حضور سے محبت کرنا ایک بھاری ذمہ ہے. خدا نے قرآن میں فرمایا یہ بھاری ذمہ ہے. نبی بتاؤ کیا تم نے اقرار کیا؟ کیا تم نے اس
اس پر میرا بھاری ذمہ دیا. تو نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا ابلغنا. نبیوں کی روحوں نے کہا یا رب العالمین ہم نے مانا. تیرا محبوب ہمارے اندر تشریف لائے گا تو ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے. پھر محبوب کے پیچھے محبوب جیسے کہے گا ویسے کریں گے. تیرا محبوب ہمیں اگر یہ کہہ دے کہ یا کھڑا رہنا تو ہم یہ کھڑے رہیں گے. جو کچھ تیرا محبوب کہے گا ہم ویسے کریں گے. اور جب تیرا محبوب ہمارے اندر تشریف لائے اور ہم ہمارے شریعت عروج پر ہو, ہمارے امت کی ہماری پیروی کرنے والے ہوں, تو اس وقت اگر تیرا محبوب ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم ہماری شریعت بھی چھوڑ دیں گے. ہم تیرے محبوب کی پیروی کریں گے, تیرے محبوب کی پیروی کریں گے. اب بھی خدا نے چھوڑا نہیں, اقرار بھی کرایا, اپنا بھاری ذمہ بھی دیا. اب خدا نے کہا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ, گواہ بن جاؤ. کل تم میرے محبوب کی پیروی نہ کرو, پھر قیامت کے دن یہ کہہ دو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, ہمیں کسی نے بتایا نہیں, اس لیے ہم نے پیروی نہیں کی. کل تم یہ نہ کر سکو, اس لیے تم گواہ ہو جاؤ. خدا نے فرمایا فاشہدوا, تم گواہ ہو جاؤ. فاشہدوا, ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. فاشہدوا وانا شاہد معکم, تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں. فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین, تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہاری گواہی میں شامل ہو جاؤں. اب خدا اپنے نبی کی عظمت اور شان بیان کرے, خطیب اور مقرر خدا بنا. سننے والے سب تمام نبیوں کی روحیں ہیں, سارے عالم کی روحیں موجود ہیں. خدا بیان کروا رہا ہے اور پھر خدا فرماتا ہے گواہ بن جاؤ, میں پیچھے رہ کر کے کیا کروں. جب تم میرے محبوب کے گواہ بن گئے تو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں, میں بھی گواہ بن جاتا ہوں. تو خدا بھی مصطفیٰ کی عظمت میں گواہ بن گیا. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے محبوب کی عظمت, اپنے محبوب کی میلاد بیان کرے تو حضور کی امت کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرے, مصطفیٰ کا میلاد بیان کرے. اور صحابہ کرام کی زندگی پڑھے ہم. صحابہ کرام حضرت حسان بن ثابت جیسے, ارے مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان بن ثابت کے لیے منبر رکھا جاتا اور مصطفیٰ خود فرماتے اے حسان تو آ مجھے میری نعتیں سنا دے, میری شان بیان کر دے. جب حضرت حسان بن ثابت مصطفیٰ کی شان بیان کرتے, مصطفیٰ انہیں دعائیں دیتے, اللہم اجلہ بروح القدس, مولا حضرت حسان کی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد فرما, ان کے ذریعے سے تعین فرما. اور خدا نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سارا جب آسا ہے ربو کا مقام محمودہ, اے محبوب آپ کا خدا آپ کو ایسی جگہ فائز فرمائے گا جہاں محبوب سب ہماری تعریف فرمائیں گے. اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ قرآن میں لفظ آیا ہے مقام محمود, مقام محمودن, جس کی معنی ہوتی ہے تعریف کی ہوئی جگہ, حمد کی ہوئی جگہ. اور یہ مقام محمود ایسی جگہ ہے جو اللہ نے صرف اور صرف اپنے محبوب کو ہی عطا فرمائی. اب مقام محمود ہے کیا, اس کو ہم ذرا سمجھیں. اس کی مضبوط اور ٹھوس تفصیل ہے وہ چیز ہے مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے خود آقا فرماتے ہیں کہ میں خدا کے قرب میں جا کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا. خدا مجھے اجازت دے گا, میں خدا کی بارگاہ میں جا کر کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. پھر خدا کہے گا اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے, جو مانگو تمہاری سنی جائے گی, اور میں اپنی امت کی اس وقت شفاعت کروں گا. حضور فرماتے ہیں وہی جگہ, اور یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد مصطفیٰ قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ پر فائز فرمائے گا جہاں سب آپ کی تعریف کریں. اب مصطفیٰ کے لیے میثاق لیا اللہ نے نبیوں سے, وہ بھی رسول اللہ کے لیے مقام محمود, وہ بھی تعریف کی جگہ, سب مخلوق کی روح تعریف کی ہے. اور مخلوق جس جگہ بیٹھ کر یا کھڑے رہ کر کے مصطفیٰ کی تعریف کرے
وہی جگہ ہے مقام محمود۔ اگرچہ مقام محمود کی تقسیمیں مختلف ہیں لیکن مخلوق خلق خدا جس جگہ بیٹھ کر یا کھڑے رہ کر کے اپنے محبوب کی شان بیان کرے وہ ہے مقام محمود۔ اور حضور کا اعلیٰ مقام محمود تو وہ ہے کہ قیامت کے دن سارے نبی اپنے اپنے کرسیوں پر، کوئی تخت پر، کوئی مسند پر، کوئی منبر پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی کرسی جہاں قیامت کے دن خدا کی کرسی لگے گی جو اس کی شان کی لائق ہے، مصطفیٰ کی کرسی خدا کے قریب بھی لگے گی، خدا کے قریب بھی لگے گی۔ اور اس وقت مصطفیٰ کی شان یہ ہوگی، خدا اپنے محبوب سے فرمائے گا محبوب تو مجھے دے میں تجھے دے دوں، تو مجھے دے میں تجھے دے دوں۔ اب خدا بھی رسول اللہ کی تعریف ہے، خدا بھی رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اب نیچے منبر پر بیٹھے، تخت پر بیٹھے، کرسیوں پر نیچے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، وہ بھی حضور کے چہرے کو تک رہے ہیں کہ یہ مقام اور مرتبہ کیسا کہ جہاں خدا جلوہ افروز ہے، خدا نے اپنے قریب ان کو جگہ دی ہے، ہمیں یہ جگہ نہیں ملی، ان کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ اور حضور کی امت تینوں پر ہوگی، نور کے تینے ہوں گے، اس پر حضور کی امت ہوگی، اور دیگر مخلوقات جو ہے انسان کو اپنی جگہوں پہ ہوگی جو ان کو جگہ ملے گی۔ اس وقت سب کے سب تعریف مصطفیٰ کی کریں گے، خدا بھی، خدا کی خدائی بھی مصطفیٰ کی تعریف کریں گے۔ تو وہ جگہ جس جگہ مصطفیٰ کی کرسی لگے گی اس جگہ کا نام ہے مقام محمود۔ اور خدا نے اس طرف فرمایا ہے آسان جب آسان ربو کے مقام محمود، اے محبوب آپ کا خدا آپ کو ایسی جگہ لے جائے گا جہاں سب آپ کی تعریف کریں گے۔ یہ حضور کی مقام محمود۔ اور مفسر نظام فرماتے ہیں یہ جو مقام محمود ہے یہ دوسرے مقام محمود سے نسبت میں اعلیٰ ہے، کیونکہ خدا کے قریب مصطفیٰ کی کرسی ہے۔ حضور معراج پر گئے، خدا نے اپنے پاس بلایا اور فاصلہ اتنا رہا 2 ہاتھ یا اس سے بھی زیادہ کرے، بالکل مصطفیٰ خدا کے قریب گئے۔ ایک تو خدا ہے، دوسرے مصطفیٰ ہے، خدا ہے مصطفیٰ ہے۔ اور اس وقت معراج میں جہاں مصطفیٰ کے قدم پہنچے وہاں خدا کی خدائی کو نہیں پہنچا۔ ایک تو خدا ہے، دوسرا مصطفیٰ ہے، سب کچھ نیچے، آسمان بھی نیچے، عرش اعظم بھی نیچے، ساتوں آسمان نیچے، تحت الثری نیچے، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ نیچے، سب کچھ نیچے ہے۔ خدا کے محبوب سب سے اوپر ہے، ایک خدا ہے دوسرا خدا کے محبوب ہے۔ وہ جگہ وہ وزن فرماتے ہیں یہ جگہ بھی حضور کے لیے مقام محمود ہے۔ اور آج دنیا یہ دنیا حضور کی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک یہ دنیا حضور کے لیے مقام محمود ہے۔ آپ پوچھیں دلیل یہ ہے حضور کی امت تو حضور کی تعریف کر ہی رہی ہے، صرف انسان تعریف نہیں کرتے ہیں۔ ابو جہل مٹھی میں بند کنکریاں لایا، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو، سب نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے درد کی فرمایا اچھا درد مصطفیٰ کے قدموں میں گر جائے، کلمہ پڑھتا ہوا ہے۔ ہرنی حضور کی بارگاہ میں فریاد کرے، حضور فرمایا تجھے ایسے کرنا ہی ہے تو ہرنی اپنے بچوں کو لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ستون حنانہ جس لکڑی سے مصطفیٰ مسجد نبوی کا منبر ہی نہیں بنا تھا، اس وقت مصطفیٰ جس لکڑی سے پیٹ لگا کر کے خطبہ دے، پھر جب مصطفیٰ منبر بنائے، منبر پر کھڑے ہو جائے تو وہ لکڑی رونا شروع کر دے، محبوب آپ کی پیٹھ مبارک مجھے لگتی تھی، آج آپ کی پیٹھ مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ لکڑی بھی مصطفیٰ کی تعریف کرے، مصطفیٰ کے ادب کے پڑے، پتھروں نے بھی سجدے، پتھروں نے بھی مصطفیٰ پر کلمے پڑے۔ اب اگر یہ کہے تو کب نہیں ہوگا کہ ساری مخلوق مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہے، ساری مخلوق مومن تو کر ہی رہے ہیں، غیر بھی جب تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمیں یہ مل گیا یہ مل گیا تو ان کا کہنا تو یہ ہوتا ہے، لیکن خدا ان کو دیتا مصطفیٰ کے سمتے ہیں۔ تو حضور کی پورے جہان میں ہر چیز مصطفیٰ کی تعریف کرتی ہے، تو دنیا بھی رسول اللہ کے لیے مقام محمود ہے کہ ہر چیز مصطفیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ قبر بھی رسول اللہ کے لیے مقام محمود ہے، قبر کے اندر
3 सवालात होते हैं, सबको मालूम है, अहादीस में साबित है, सहजता की अहादीस में साबित है। 3 सवाल होंगे, बुखारी में 1 सवाल है, 3 सवाल होंगे, मरकतों के मातीनों के माज़ा तकुल फी हक़्क़ि हाज़िल रजूल। सवाल 3 है, सवाल 3 है, लेकिन मुफस्सिर फरमाते हैं कि तीनों सवालों में अहम सवाल आखिरी सवाल है। हुजूर की ज़ात के बारे में जो सवाल हुजूर का चलना सामने रहेगा, उस वक्त जो सवाल पूछा जाएगा, अहमियत उस सवाल को हासिल है। मरकतों का, मादीनों का, इनका अगर जवाब दे दिया तो इनका जवाब दे दिया, आखिरी सवाल का जवाब नहीं दिया, काम नहीं बनेगा, अधूरा अधूरा रह जाएगा। पहले वाले सवालों का जवाब नहीं आया, आखिरी सवाल का जवाब दे दिया, काम बन जाएगा, जन्नत का हकदार बन जाएगा। मुफस्सिर निज़ाम फरमाते हैं सवाल 3 होंगे, बुखारी शरीफ में नहीं कि सवाल 1 ही होगा, नीचे की हदीस में सवाल 3 होंगे। अब इनकी तदबीर करें, बुखारी हदीस में टॉप नंबर की हदीस है, उसमें सवाल 1, नीचे वाले में सवाल 3। तो मुफस्सिर निज़ाम फरमाते हैं कि सवाल तो 3 होंगे, लेकिन फैसला आखिरी सवाल पर होगा, अहम में आखिरी सवाल होगा। वो सवाल होगा, मुस्तफा का जलवा सामने रहेगा और मुस्तफा की उम्मती से पूछा जाएगा, माज़ा माज़ा या मा तकुल फी हक़्क़ि हाज़िल रजूल, या मा कुन्त तकुल फी हक़्क़ि हाज़िल रजूल, इस आदमी के बारे में तू क्या कहता था। अब हुजूर का सच्चा उम्मती होगा जिसने मुस्तफा का मिलाद मनाया होगा, मुस्तफा की बारगाह में दुरूद और सलाम के हदीये पेश किए होंगे, मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में बिठाकर मुस्तफा की शान सुनने के लिए मजमा में बैठा होगा, वज़न में बैठा होगा, तो वो बेधड़क कह देगा कि ऐ मुनकर नकीर, मुझसे मत पूछो, मेरे महबूब से पूछो कि वो मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते। और मुस्तफा, अगर मुस्तफा का उम्मती मुस्तफा की शान बयान करे या सुने तो मुस्तफा भले रहे तो उम्मती खतरा में है, लेकिन जब रसूलुल्लाह हर उम्मती की कब्र में आ सकते हैं, ये हदीस से साबित है कि जब नबी हर उम्मती की कब्र में आ सकते हैं तो मुस्तफा अपने मिलाद में भी तशरीफ ला सकते हैं। ये हमारा ईमान और अकीदा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मती कहेगा कि मुझसे ना पूछो, मेरे महबूब से पूछो, वो मुझे पहचानते हैं, तो हुजूर का उम्मती जो होगा, हुजूर फरमाएंगे मुनकर नकीर छोड़ दो, ये मेरा ही उम्मती है, ये मेरा ही उम्मती है। तो कब्र में भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद है। रब ने कुरान में फरमाया, असा अन यबअसन रब्बुका मकाम महमूदा, करीब है ऐ महबूब, करीब है कि तुम्हारा रब ऐसी जगह तुम्हें ले जाएगा जहां सब आपकी तारीफ करेंगे, सब आपकी तारीफ। कब्र भी मुस्तफा के लिए मकाम महमूद है। हज़रत तशरीफ ला रहे हैं, इस्तेमाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत से, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा सलीम साहिब किबला, हज़रत अल्लामा सलीम साहिब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम हज़रात अपने जगह पे तशरीफ रखें। महमूदा अल करीम तुम्हारा रब, ऐ महबूब अल करीम तुम्हारा रब ऐसी जगह पर तुम्हें फाइज फरमाएगा जहां सब आपकी तारीफ करेंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे। तो हुजूर के लिए दुनिया में भी मकाम महमूद, जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह के नूर को पैदा फरमाया वो भी हुजूर के लिए मकाम महमूद, और रसूलुल्लाह के लिए कब्र में भी मकाम महमूद, और क़यामत के दिन मुस्तफा को खुदा इसलिए आम दे देगा, है महबूब जिस उम्मती के लिए चाहे उस उम्मत के लिए आप शफाअत कर दें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे, तो जिस जगह मुस्तफा अपनी उम्मत की शफाअत करें और उन्हें जन्नत का हकदार बना दें, उस जगह का नाम है मकाम महमूद। मेरे खुदा ने मुस्तफा की अज़मत बयान फरमाई है, बल्कि पूरा कुरान उठा करके देखे, यही कुरान मुस्तफा की अज़मत और शान है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया हुजूर के औसाफ क्या है, हुजूर के अखलाक क्या है, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कुरान ही मुस्तफा का औसाफ,
قرآن ہی تو مصطفیٰ کے اخلاق ہے. اور قرآن اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے تو قرآن ہمیں ملتا بھی نہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ارے مصطفیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا, مصطفیٰ کے صدقے ہمیں قرآن ملا, اور مصطفیٰ نے ہی قرآن سکھایا ہمیں. اب قرآن مصطفیٰ کیوں نہ سکھائے کہ قرآن بھی عرشی ہے, مصطفیٰ بھی عرشی ہے. مصطفیٰ بھیجے حضرت آمنہ کے گھر ضرور گئے ہیں, لیکن عالم ارباب مصطفیٰ اس وقت موجود تھے جب نہ تو کعبہ تھا, نہ آدم تھا, کچھ نہ تھا. مصطفیٰ اس وقت بھی نور کی شکل میں, ایک خدا تھا دوسرا کچھ نہ تھا. مصطفیٰ خدا کے روپ میں نور کی شکل میں موجود تھے. مصطفیٰ کے لیے وہ بھی مقام محمود ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.